get to the rope of Allah, and the rope of Allah is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد شفاقت, back with Let's Talk on Ummah Channel Sky 759. A very good evening to you. And tonight, آج کا topic on Let's Talk, the impact of social media on society. اور میرے ساتھ ایک گیسٹ بھی ہوں گے, لیکن ان سے پہلے میں یہ کہوں کہ آپ ضرور اس میں حصہ لینا. یہ گھر گھر کی کہانی ہے. We all need to talk on this. بچوں سے لے کر بڑوں تک یہ چھوٹا سا موبائل فون یہ سب پر حاوی ہو گیا ہے. آخر کیوں اور آگے کیا ہونے والا ہے, فیوچر کیا ہے سوشل میڈیا کا. اور میرے ساتھ گیسٹ ہیں, لیکن آپ ضرور ہمارا نمبر نوٹ کریں اور لائن پر آئیں اور اپنی رائے دیں. 0120493939 ہمارا نمبر ہے. اور میں پہلے تعارف کروں گا میں اپنے معزز مہمان کا. وہ ہیں محمد شعیب ظہیری صاحب. میڈیا کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور سوشل میڈیا پر بھی بڑا انہوں نے کام کیا ہے. سو آج دیکھیں گے کہ یہ اس پر کیا تبصرہ دیں گے. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ آپ لوگوں نے اس میں حصہ لینا, کیونکہ جہاں بھی ہم بیٹھتے ہیں, جہاں بھی ہم جاتے ہیں معاشرے میں, لوگ گلہ کرتے ہیں کہ بچے بڑے سب گھر ٹوٹ گئے ہیں, بات نہیں ہو رہی, یعنی کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز. اور میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 2-3 سال کے بچے جو ہیں وہ بھی انگزائٹی کا شکار ہو چکے ہیں. سو وائی all of a sudden جب ہم چھوٹے تھے there was we were playing football, cricket, outdoor activities. آج کل بچے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے اور بیمار بھی ہو رہے ہیں, یعنی کہ سٹریس لیولز بڑھ رہے ہیں. 48% سٹریس لیول بڑھ چکے ہیں ٹین ایجز میں. سو شعیب بھائی السلام علیکم, ویلکم ٹو لیٹس ٹاک آن Ummah چینل. شکریہ. اچھا شعیب بھائی, شروع کہاں سے؟ یہ بہت بڑا گمبھیر مسئلہ ہے, لیکن آج کل یہ گھر گھر کی کہانی ہے. مینلی اسٹارٹڈ آفٹر یہ 2004 میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں سے یہ کام زیادہ تیز ہوا. جی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جن بوتل سے نکل آیا ہے یہ اب یعنی کہ بہت پریڈکشن ہے کہ بہت دور جائے گا, لیکن اب اس کو کنٹرول خاص کر معاشرے میں, سوسائٹی میں کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے نیگیٹو پہلے پہلو بتائیں, پھر پازیٹیو بھی دیکھیں. نیگیٹو پہلو اس کے کیا ہیں, کیوں لوگ پریشان ہیں اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ 2002 یا 3 سے یہ سلسلہ شروع ہوا. ایسا نہیں ہے. ہم اگر سیکوینس دیکھیں تو میڈیا کوئی بھی ہو, پہلے آپ پرنٹ میڈیا لیجئے. جب پرنٹ میڈیا شروع ہوا تھا, نیوز پیپر شروع ہوئے تھے, تو اگر آپ کو یاد ہو, شاید ہمارے بچپن کی بات ہو کہ لوگ جو ہیں وہ صبح صبح انتظار کرتے تھے جب نیوز پیپر آئے گا, اس کو پڑھیں گے, اس کے بعد ناشتہ کریں گے, پھر جو ہے اپنے باقی کام کریں گے یا اپنے کام وغیرہ پہ جائیں گے. وہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد پھر اس کے اندر جدت لانے کے لیے مزید نیوز پیپر ایڈ ہوئے. پہلے تو بڑے نیوز پیپر ہوتے تھے, چند نیوز پیپر ہوتے تھے, صحافت ایک بڑی اعلیٰ معیار کی ہوتی تھی. اس کے بعد پھر مزید نیوز پیپر بڑھے اور چھوٹے چھوٹے نیوز پیپر بڑھتے چلے گئے. اس کے بعد پھر جب ٹی وی آیا ہماری زندگی میں, تو شروع میں ظاہر یہ افورڈیبل نہیں تھا سب کے لیے, تو بہت سلو پروسیس میں وہ آگے بڑھا. جب ٹی وی آگے بڑھ گیا اور لوگوں نے اس میں دلچسپی ظاہر کی, تو پھر ظاہر زیادہ گھروں میں ٹی وی آنے لگا. اس کے بعد ٹی وی کلر ہوا. جب وہ کلر ہوا تو اور زیادہ لوگوں میں. پھر اس کے بعد ٹی وی کے اندر بھی ایڈوانسمنٹ ہوئی. جب ٹی وی میں ایڈوانسمنٹ ہوئی اور اس کے بعد ایک کے بعد 2 پھر 3 چینل شروع ہوئے, تو اس طرح لوگوں کو پھر ویریشن ملی. اسی طرح سے جب انٹرنیٹ شروع ہوا ہے, خاص طور پہ اگر ہم یہاں کی بات کریں یو کے کی, ویسے دنیا بھر میں انٹرنیٹ جو ہے وہ ارلی 90s میں شروع ہوا تھا. جب انٹرنیٹ شروع ہوا ہے تو
جس طرح نیوز پیپر میں ٹائم لگا اور ٹی وی میں ٹائم لگا، لوگ جو ہیں کم وقت میں زیادہ چیزیں استعمال کرنا چاہتے تھے، اور یہ اتنی انٹرسٹنگ چیز نہیں ہوتی تھی ای میل، کیونکہ اس کو صرف بزنس کے لیے سمجھا جاتا تھا. لیکن جب ای میل کے ساتھ ساتھ چیٹنگ اور پھر اس کے بعد پکچر میسیجنگ اور پھر اس کے بعد ویڈیو کالنگ، یہ سب چیزیں شروع ہوئی ہیں، تو اس میں پھر لوگوں کا جو ہے انٹرسٹ بڑھنے لگا، اور اس کے بعد پھر وہ بزنس سے ہٹ کے پھر وہ عام لوگوں میں جو ہے وہ بڑھتا گیا. اسی طرح سے انٹرنیٹ نے ترقی کی، اور انٹرنیٹ کی ترقی کے بعد پھر لوگوں نے کم وقت میں زیادہ چیزیں اویل کرنے کے لیے پرنٹ میڈیا سے ہٹ کے اور پھر ٹی وی سے ہٹ کے اس کے اوپر توجہ دینا شروع کی، جس کی وجہ سے جو دنیا بھر میں بڑے انویسٹرز ہیں وہ ہمیشہ فیوچر پر نظر رکھتے ہیں کہ کون سی چیز آگے جو ہے زیادہ ان کو کما کے دے گی، تو انہوں نے اس پہ انویسٹ کرنا شروع کیا. ان کو انویسٹ کرنے پہ اور جو چیزیں آج پاپولر ہیں اس کو لانے میں تقریباً 8-10 سال لگے، اور اس کے بعد جو آپ نے فرمایا ابھی کہ 2002-03 سے جو ہے یہ عام ہوا، یقیناً 2002-03 سے یہ چیزیں عام ہونا شروع ہوئیں، اور اس کے بعد پچھلے 10 سالوں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ تیزی سے بڑھ گیا یہ. اب جب بہت تیزی سے بڑھ گیا تو ہر ایک کی ریچ میں بھی آ گیا، کیونکہ دیکھیں نا آپ اسمارٹ فون جب سے آیا ہے تو اس کی وجہ سے ہر ایک کے پاس تمام جو سوشل میڈیا کے نیٹ ورکس ہیں وہ اویلیبل ہیں. صرف ایک انٹرنیٹ کی آپ کو ضرورت ہے اس کے اوپر، اس کے بعد آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی نیوز ہو، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کی چیز ہو، چاہے کوئی اور شو ہو یا کوئی لائیو پروگرام چل رہے ہیں، وہ آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. اور دوسری جو وجہ آپ نے کہا یہ کیوں بوتل سے باہر آ گیا، جن بے قابو ہو گیا، اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے، اگین یہاں پر انویسٹرز جو ہیں انہوں نے بہت دور کی سوچی، اور انہوں نے یہ کہا کہ کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کو پتہ ہے اخبار خریدنا پڑتا تھا، ٹی وی خریدنا پڑتا تھا، ٹھیک ہے، انٹرنیٹ جب شروع ہوا ہے تو شروع میں کمپیوٹر خریدنا پڑتا تھا، لیکن آج کل کمپیوٹر ہر گھر کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر فون جو کہ ہر ایک کی ضرورت اب بن چکا ہے. یعنی آج سے 25 سال پہلے ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ فون جو ہے اتنا ضروری ہوگا کہ اس کے بغیر پوری لائف ہماری کمزور ہو جائے گی، لیکن آج فون ہر ایک کے گھر میں، ہر ایک کے پاس ہے، اور سب سے زیادہ اس کے پاس فری جو سوشل نیٹ ورکس ہیں، سوشل میڈیا میں جتنے بھی نیٹ ورکس ہیں آلموسٹ موسٹ آف دیم آر فری. سو اس کو جو ہے یوز کرنے کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس بھی موبائل ہے وہ ایزیلی یوز کر سکتا ہے، اور اوبویسلی فری بھی ہے، تو اس لیے یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا. ٹھیک ہے شعیب بھائی، ہم چلتے ہیں جو یعنی کہ جو امپیکٹ ہے اس کا معاشرے میں، یعنی کہ اس کے نیگیٹو پہلو بتائیں کہ کیا کیا کہ کچھ رپورٹس آ رہی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے یعنی کہ آلریڈی وہ ایڈکٹیڈ ہو رہے ہیں، کیونکہ بون کو افیکٹ کرتا ہے، باڈی پاسچر کو افیکٹ کرتا ہے. پھر ٹین ایجرز کی بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ ایشوز اس سے ریلیٹڈ ہیں. میریجز میں، ڈیورسز میں یہ سائٹڈ کیا گیا ہے. سوشل میڈیا، گھروں میں تنازع، فورمز میں تنازع ہو جاتے ہیں. سو یعنی کہ اگر یہ حالات اس وقت ہیں یعنی کہ 2020، سو ویئر آر وی ہیڈنگ؟ آئی مین یو نو the negative issues are more, do you think they more outweigh the good part of social media and the technology we have in our hands today? Yeah, it's like everything. Yeah, like a knife, right? You can cut vegetables with that, or you can cut someone's throat. Yeah, you can so also you can go to that extreme, or just use for the betterment of the society. So same thing with social media. You can use it for the betterment of society, or you can just let them do whatever they want, which is what's happening nowadays. کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے اس کے اوپر ڈال دیتا ہے، چاہے وہ عام اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہو، چاہے وہ بزنس ہو. بزنسز بھی آج کل ظاہر سی بات ہے بہت یوز کر رہے ہیں اس کو، اور بزنسز کا مقصد ظاہر سی بات ہے ان کا مقصد پیسہ بنانا ہے. جب وہ کوئی ایڈ یا کوئی چیز ایسی ڈالتے ہیں جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، اس کی وجہ سے وہ جو آپشن شیئرنگ کا آپشن جو ہے، جس کی وجہ سے یہ ایجاد کیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کم وقت میں دیکھ سکیں، اس کی وجہ سے ہی یہ زیادہ لوگوں کے ہاتھوں میں بھی آیا. اور اصل پرابلم جو شروع ہوئی ہے جس میں ہم نے بیلنس نہیں رکھا. آپ کو یاد ہوگا ٹی وی جب ہم دیکھتے تھے بچپن میں تو ہمیں منع کیا جاتا کہ قریب بیٹھ کے نہ دیکھا جائے، آنکھیں خراب ہوں گی. آج کل ہم اپنے موبائل پہ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں، فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے پروگرامز بھی دیکھ رہے ہیں. مستقل سوشل میڈیا کی ویب سائٹ بھی کئی گھنٹے جو ہے واٹس ایپ وغیرہ یہ ہم یوز کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اب ایک رپورٹ کے مطابق 60% لوگ جو ہیں ان کی آنکھیں جو ہیں وہ صرف موبائل مستقل دیکھنے کی وجہ سے ویک ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ سلسلہ تقریباً دنیا میں ہر جگہ اس وقت چل رہا ہے. شعیب بھائی، ہیلتھ امپلیکیشن جو مینٹل ہیلتھ، یہ یعنی کہ سلیپ لیس جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے رات کو 2-3 بجے وہ سوتے نہیں ہیں. یونیورسٹی چلڈرن اسپیشلی
سو اس کی ہیلتھ امپلیکیشن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ لوگوں کے ہیلتھ پر کتنا یہ اثر انداز کرے گا؟ آئی سائٹ تو آپ نے کہی ہے لیکن مینٹل ہیلتھ پر بڑا اس پر بالکل بات بہت زیادہ کرا. اور ابھی آپ نے جیسے فرمایا کہ اس کی تعلق صرف یہی نہیں ہے کہ لوگوں کی چھوٹی موٹی مینٹل ہیلتھ کے اوپر اثر پڑ رہا ہے، یہ اس کی وجہ سے بہت ساری ڈیورس ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پہ خاندانی چپکلش ہوئی ہے. اور سب سے بڑا جو ریزن بنا ہے یہ سوشل میڈیا کہ لوگوں میں بجائے اس کے کہ شیئرنگ ہوتی، وہ صرف پکچر یا ویڈیوز تو شیئر ہو رہی ہیں، لیکن ایک ہی گھر کے اندر پورے خاندان میں جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے الگ الگ موبائلز کے اوپر بزی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے خاندان جو ہے، جو ہمارا بیسک کانسیپٹ تھا خاندان کے ایک ہونے کا، وہ ختم ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کئی جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ 4 لوگ اگر بیٹھے ہیں تو چاروں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، وہ آپس میں بات نہیں کرتے، آپس میں بات نہیں کرتے. میل پر جاتے ہیں ہم سب اپنی فیملیز کے ساتھ اور ہر آدمی فون پر ہے. آپ یقین کیجئے میں نے ابھی کچھ عرصے پہلے ایک تصویر دیکھی ہے، ایک پوری فیملی، میرا خیال ہے کوئی 40-50 کے قریب لوگ ہوں گے، اور اتفاق سے صرف ایک بوڑھی خاتون کے علاوہ باقی سب اپنے موبائل پہ کچھ دیکھ رہے ہیں اور سب کے سب خاموش بیٹھے ہیں. اور یہ ایک سمجھ لیجئے کہ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ بیلنس جو ہے اس کا ہم نے برقرار نہیں رکھا، جس کی وجہ سے یہ پرابلمز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جہاں بھی ہم کسی چیز میں ہم زیادتی کریں گے اس کا نقصان تو ہمیں اٹھانا پڑے گا. بالکل، چاہے اگر ہم زیادہ دیکھیں تو آنکھوں کو نقصان ہوگا، زیادہ ٹائم اس پہ لگائیں تو آپ کا کام سفر کرے گا. اچھا، اگر آپ بھی لائن پر آنا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشلی پیپل دی ینگ چلڈرن، اور اپنے گھر کی کوئی ہمیں بھی کہانی سنائے کہ آپ کے گھروں میں کیا حالات ہیں، موبائل، ماں باپ بچے سب اپنے اپنے یعنی کہ نیٹ ورکس پر ہیں. ایک طریقہ ہے کہ اگر وائی فائی آپ بند کر دیں ساری فیملی مل سکتی ہے، ورنہ دوسرا کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا. نمبر ہے ہمارا 01204939393. Come on the lines and let's hear your views. What's the situation in your house? You're watching Ummah channel. میں ہوں آپ کا میزبان محمد شفاقت and this program is Let's Talk. If it's called Let's talk about it. شعیب بھائی، 7.5 billion in the world population ہے دنیا کا، 4 billion plus انٹرنیٹ پر ہے، 3.5 billion سوشل میڈیا پر، 5 billion موبائل یوزرز. یعنی کہ جیسے آپ کہیں بگ بزنس، یہاں یو کے میں 45 million people plus use social media, and that's 67% of the population. اگر آج 67 ہے تو یعنی کہ fast forward, I mean I just don't understand. پرابلم لوگ کہتے ہیں یہ پرابلم کوز کر رہا ہے، اس کو ریورس کیسے ہوگا؟ مجھے سمجھ یار کہ یہ انڈیویجولی ہو، فیملی پر فیملی، انڈیویجول میں خود آپ کریں، معاشرہ کیسے اس کو ریورس کرے گا؟ نہیں، یہ ریورس سوسائٹی تو نہیں کر سکتی نا. ہاں، اس کی ریورس نہیں ہوگا. آج سے کوئی 15-16 سال پہلے کی بات ہے، میں نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تھا سوشل میڈیا کا کام کرنے کا، تو میں لوگوں کو بتاتا تھا کہ آپ اگر اپنا بزنس بڑھانا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس بنائیں اور اس کو استعمال کر رہے ہیں. اس طرح تو لوگ مانتے نہیں تھے یا جاتے نہیں تھے اس کی طرف کہ اس کو بھی بزنس میں یوز کیا جا سکتا ہے. اب یہ حال ہے کہ لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر یہ 4 کم از کم بڑے جو سوشل نیٹ ورکس ہیں ان کے لوگو ضرور ہونے چاہیے تاکہ لوگ جو ہے کنیکٹ رہیں ہم سے. تو یہ سلسلہ بیکورڈ نہیں ہوگا، یہ اس میں مزید ترقی ہوگی. اور ایک ریسرچ کے مطابق اگلے 5 سالوں میں اتنی اسپیڈ سے چینجز آ رہی ہیں کہ ہم لوگ شاید جو ہماری ایج کے لوگ ہیں وہ آگے جا کے حیران ہوں کہ اب کے بچے 5 سال بعد جو ہے کیا کر رہے ہیں، اتنی اسپیڈ سے چینجز آ رہی ہیں. شعیب بھائی آپ ڈرا رہے ہیں لوگوں کو. نہیں، ابھی میں نے کہا چینجز، پریشان ہیں آپ اور ڈرا رہے ہیں. میں نے کہا چینجز آ رہی ہیں. چینجز کا مطلب یہ ہے کہ اسی کے اندر ترقی ہو رہی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے اور جو بھی آنے والی ترقی ہوتی چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، اس کو اگر استعمال کرتے ہوئے کسی بھی صحیح کام کے لیے جائیں گے تو اس میں آپ پریشانی نہیں ہوگی آپ کو. لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اور بیلنس ہو کر، میں ابھی ریسنٹلی پاکستان سے آیا ہوں اور آپ یقین کیجیے، ہاں میں وہیں کا بتانے لگا ہوں. آپ یقین کیجیے کہ وہاں پہ آلموسٹ ایوری ون ہیز گاٹ 2-3 موبائلس، رائٹ، اینڈ دے ہیو thousands of contacts, and they have different mobiles because they have at least 2 WhatsApp on one mobile اور 2 WhatsApp on the other mobile. اور اسی طرح سے فیس بک اور دوسرے جو ان کے سوشل میڈیا کے نیٹ ورکس ہیں ان کے اکاؤنٹس ان کے پاس ہیں، اور مور دین ہاف اے ڈے وہ اس کے اوپر لگاتے ہیں. بہت سارے لوگ اس طرح دیکھیں، میں نے سب کی بات نہیں کر رہا لیکن بہت سارے لوگ اس طرح دیکھیں جو اس کے اوپر آدھا دن صرف اس پہ سرو کر، ٹوٹل میں ٹائم اگر لگاؤں تو تقریباً آدھا دن ان کا اس کے اوپر سرو ہو جاتا ہے. تو کہنے کی بات یہی ہے کہ جو بھی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں، دیکھیے موبائل فون ساتھ رکھنا فائدہ مند ہے آپ کے لیے،
کیونکہ آپ اس کا استعمال جس طرح کریں گے ڈپینڈ اس پہ کرتا ہے. لیکن اگر آپ اس کا غلط استعمال کرنے لگیں گے تو وہی چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے گی. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیں شعیب بھائی ایک پرائیویسی لوگوں کی چلی گئی ہے. یعنی کہ آپ اگر خود ہم شیئر کرتے ہیں چیزیں, آپ لوگوں کو یہ جی پی ایس ٹریکنگ ڈیوائس بھی ہے نا, بالکل آپ جہاں بھی جائیں سب کو پتہ ہے آپ کہاں ہیں. یعنی کہ یعنی کہ یو ناٹ سوئچنگ آف. ایز اے ہیومن بینگ وی نیڈ اے ٹائم ٹو سوئچ آف, ریلیکس. وہ پرانے وقت اب تو بڑے یاد آتے ہیں ہم کو سب کو, لیکن ہم پھر بھی ہمارا ایک ٹائم ہے. لیکن جو ہمارے آنے والی نسلیں ہیں, ہمارے جنریشنز آ رہی ہیں, یعنی کہ وہ آلریڈی کٹ آف, یعنی کہ فیملی سے آلریڈی کٹ آف ہیں, یعنی کہ ہمارے جو بچے ہیں. تو یہ مزید ان کو دوریاں پیدا کر رہا ہے. سو پرائیویسی چلی گئی ہے, یعنی کہ آپ کی سیکیورٹی چلی گئی ہے, ہیکنگ ہو جاتی ہے, لوگ اس کو آپ کے یعنی کہ سائبر بلنگ ہوتی ہے. سو لک سم آف دیز ایشوز, یعنی کہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ان کو یعنی کہ یہ کیسے ٹیکل کیا جائے؟ ہاں, آپ نے ابھی یہ کہا کہ اس کو کیسے ریورس کریں یا اس سے جان کیسے چھوڑائی جائے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو بھی ٹیکنالوجی نئی آ رہی ہے اس کو اڈاپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ نہ ہو. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں شفاق صاحب کہ وہ ہم اپنے لیے خود نقصان دہ بنا دیتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ اگر میں روزانہ برگرز کھاؤں, روزانہ کئی برگرز کھا رہا ہوں, تو یقیناً بہت جلدی یا تو میری طبیعت خراب ہو جائے گی یا پھر کولیسٹرول ہائی ہو جائے گا, تو اس قسم کی پرابلم شروع ہو جائیں گی. لیکن اسی طرح سے موبائل فون میں بھی اگر ہم اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ حد سے زیادہ, یعنی کہ جتنی ضرورت ہے اس کے علاوہ, آپ دیکھیے نا کہ بچوں میں جو آج کل جو ماں باپ پریشان ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے پچھلے 3-4 سالوں میں 5 سالوں میں اس پر توجہ نہیں دی کہ ان کے بچے یا وہ خود, کیونکہ بعض جگہ میں نے یہ دیکھا کہ کی طرف چلتے دیکھتے ہیں کون. السلام علیکم جی, لائیو آن اما چینل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شفاق محمد. شفاق محمد. ہاں جی, السلام علیکم. ماشاء اللہ ہمارے ایم پی. السلام علیکم Shafaq bhai. What do you want to say on this topic, Shafaq? I think the internet is a very useful and powerful tool. ہمارے لیے بہت اچھا ہے, لیکن unchecked it can be a very dangerous tool in terms of both spreading fake information and hatred. I mean, Shafaq, do you think it's becoming a bit too late to keep, monitor, police this social media, because it's becoming a monster now? It's uncontrollable, some people are saying now. It is, but I think there may need to be more legislation. I know the European Parliament here will be looking at how to regulate not just Facebook, but all the other social media platforms. Because at the moment, we've seen what happened in elections. We also see what's happened, particularly in India, where internet can be used positively, but also negatively. Internet's been denied in Kashmir to stifle information, to stop information from coming out. So, and we've seen in China, various references to Hong Kong or the Uyghur Muslims are basically airbrushed out. So there's a lot of issues with the internet. It's by and large positive, but there are a lot of issues. And from a parent's point of view, I'm guilty as everyone else is. What about the culture of fake news? I mean, fake news is very big on social media. There's a lot of complaints about fake news. How is that going to be curtailed? I know they're trying to control it now on Facebook. There's a notice comes up, this is fake. Well, what you might have noticed, all the WhatsApp users will have noticed now that where previously you could send massive amounts of messages in one go, now you can't. You're restricted. And similarly, hate stuff. The most notorious was the Christchurch shooting, which was done Facebook Live. Okay. Whilst the social media platforms can't be held responsible for the actions of individuals, what we have to challenge them on, Shafaqat, is that how does that information get distributed? And they've got to be much quicker in terms of taking that sort of stuff down, because it can be glorified, it can be very hateful. I know that those shootings, that video of Christchurch shootings was shared on social media, not just on Facebook Live, but via WhatsApp.
ٹھیک ہے شفاق, تھینک یو ویری مچ, انشاءاللہ ول بی ٹاکنگ ٹو یو لیٹر ایز ویل. تھینک یو ویری مچ. یہ تھے شفاق محمد فرام شیفیلڈ, ممبر آف یورپین پارلیمنٹ, اور وہ اپنا رائے دے رہے تھے. بالکل یعنی کہ جیسے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو اس اوپن ٹو ابیوز از ویل, اور یہ جو لائیو اسٹریمنگ بھی ہوتی ہے, یعنی کہ اس سچ واسٹ ایریا, اس یعنی کہ ٹاپک تو ہم نے چھیڑا ہے, لیکن اس ٹاپک کے لیے میں سمجھتا ہوں جتنے مرضی پروگرام کریں یہ ٹاپک بند نہیں ہو سکے, کہ اس سچ اینڈ اٹس ایوالونگ. لیکن جو لیٹس جسٹ سلائٹلی گو بیک آن فیملیز اینڈ پیرنٹنگ. جو بچے اس وقت 2-3 سال کے پیرنٹس میں خود دیکھتا ہوں اپنی فیملیز میں, یا 4-5 سال کے بچے کے جو موبائل ڈیمانڈ کرتے ہیں, پیرنٹس کیا کریں, یعنی کہ وہ کہتے ہیں آئی وانٹ اے موبائل. ہم سمجھتے ہیں کہ سیفٹی ہے, اسکول میں جا رہے ہیں یا وی کین کیپ ان ٹچ ود دیم, لیکن سیفٹی کے ساتھ ساتھ آپ ان کو خود عادی کر رہے ہیں, تو پھر وہ جو 15, 16, 18 کے ہوں گے, پھر تو آپ بالکل ان سے کوئی, میں چیلنج کرتا ہوں کوئی بچوں سے فون یعنی کہ فون لے سکے یا پن نمبر مانگے یا کہیں مجھے چیک کریں, یعنی کہ دے کین بی واچنگ اینی تھنگ. سو اف یو آر گیون somebody 5 years old and expect them to control it after when they're 15, 16, when it's more dangerous, some of the stuff they'll probably be watching. Why are we doing this? As I said, I mean, it's just not going anywhere, it's growing, okay? Or Shafaq has also said that, because people actually use that for different purposes, okay? You suppose you're using for business, right? I'm using to support hate crimes, or someone else is using to support spread the love. Someone else is using for their political reasons. You may be using for anything. But what I'm saying is, when you start something, like suppose if you start a business, right, you research a lot. شعیب لائن کی طرف چلتے ہیں. کالر لائن پر. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی, یہ لائیو آن اما چینل. ہوز کالنگ؟ I think line drop ہو گیا. I think. اچھا شعیب بھائی سوری. میں یہ کہہ رہا تھا کہ when you start something, like suppose if you're starting your own business, right, you research a lot, you carefully choose everything for your business, right? But when it comes to your children, you don't care about them, you just give them what they want, right? Is that really caring? Exactly, that's what I'm saying. You're caring. You don't care about your children. You think you are caring about your children, you're providing them everything. لائن کی طرف پھر چلتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم, یہ لائیو آن نوما چینل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہوز کالنگ؟ یہ میں جی جان زیب خان ہولڈن سے بول رہا ہوں. جی جی السلام علیکم. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا, بات جس طرح ہے کہ جی میں جس کو پاکستان بنا میں 8 سال کا تھا. جی جی. تو وہ دن اور آج دن میں نے بڑی چینجز دیکھی ہیں اس انگلینڈ میں بھی اور ادھر میں بھی. سب 60 سال مجھے انگلینڈ میں ہو گئے. ٹھیک ہے. بات دراصل یہ جو سبجیکٹ آپ نے بڑا پیچیدہ سبجیکٹ شروع کیا ہوا ہے کہ فیملی ویلیوز اور یہ موبائل فون, یہ سوشل میڈیا اور یہ وہ یہ بڑا تو پیچیدہ جب مسئلہ ہے. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو, چھوٹی سی معمولی سی, آپ کا وقت ضائع نہیں کرتا. میں آج سے کچھ 40 سال پہلے میں سنٹولمن میں رہتا تھا, ہارٹفورڈ شائر میں. تو وہاں انڈیا کے ایک میرے دوست ہی سمجھیں, ان کے ساتھ میری اٹھک بیٹھک ہوئی. تو دعا سلام ہوا تو میں پاکستان چلا گیا, پھر واپس آیا. تو میرا ایک دوسرا دوست تھا, اس نے کہا جی چلو جی یہ دوست کی بات کر رہا ہے, اس کے ملاقات کراتا ہوں. تو میں ان سے چلا گیا. ایک دکان کے پاس اس نے گاڑی کھڑی کی, تو میں نکلا باہر. تو مجھے کہتا ہے اندر بڑا, تو وہ لڑکا اٹھا, گاڑی رکھی تھی. السلام علیکم چاچا. تو میں نے کہا وعلیکم السلام. میں نے کہا بیٹا یہ کیا کرتے ہو؟ تو وہ لڑکا میں نے جب دیکھا تھا تو وہ بیچم میں ایک ڈائریکٹر لگا ہوا تھا, اس نے PhD کی ہوئی تھی اور وہ بیچ میں لگا تھا. بڑی اچھی جاب تھی, کمپنی کار تھی. یہ میں نے کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے انکل بچوں کے لیے ٹائم نہیں تھا, نماز کے لیے ٹائم نہیں تھا, حج عمروں کے لیے ٹائم نہیں تھا. بچوں کی زندگی کچھ بڑی گڑبڑ ہو رہی تھی. 2 بچیاں تھی میری. تو میں نے سوچا کہ یہ میں تھوڑا سا ایک
ये रेडियो ठीक कर लेता हूँ, टेलीविजन ठीक करता हूँ, 5-10 पाउंड में कमा लेता हूँ दिन में, तो मैं अपने बच्चों का पेट पाल लेता हूँ, हम रोटी खा लेते हैं, बड़ी पुरसकून और इत्मीनान की जिंदगी गुजारते हैं अंकल। काम छोड़ा, यकीन सुने जो आज दिन तक अपने बच्चों के साथ इनको मैं उम्र के भी लिए ले गया, वापस भी आया, हाज भी किया, अब यही छोटा सा काम है, इसमें मैं गुजारा करता हूँ। तो हम यकीन करें कि जितनी खुशी हमें आप इसमें मिलती है किसी में नहीं है। मतलब कहने का ये है कि जितनी हम अपनी जिंदगी को इतने चीजों में फैलाएंगे कि ना, बिल्कुल, कि ये आईटी, ये क्या कहते हैं, मोबाइल फोन और ये और दूसरे और हाई प्रोफाइल लाइफ में हम अपने आप को घेराव में डाल लेंगे क्या ना। फिर ये जॉइंट फैमिली सिस्टम जो हमारे मेहमान साहब ने बात की कि जॉइंट फैमिली सिस्टम को बड़ा ये होता है, वो होता है। भाई जॉइंट फैमिली सिस्टम को पुराना वक्त था, वो चला गया, खत्म हो गया। जॉइंट फैमिली सिस्टम आजकल के दौर में नहीं चल सकती। तो मैंने इसलिए मैं आपसे छोटी सी मिसाल आपके बात की कि देखें, ये किसी की इंसल्ट नहीं है, किसी के मुताबिक बात नहीं है। जितनी की सादा जिंदगी हम गुजारेंगे इतनी हमारे मसाइल कम होंगे। जितनी की सादा जिंदगी हम गुजारेंगे इसमें हमारी खुशियां ज्यादा होंगी, हमारे बच्चों की परवरिश अच्छी होगी। जितने हम पेचीदा जिंदगी में पड़ेंगे तो हमारे मसाइल से इसमें इजाफा होता जाएगा। यही पाकिस्तान का मसला है। आबादी बढ़ती जा रही है, मोबाइल घर में 6 मोबाइल लगे हुए हैं, तो हमारा मसले दर पे दिन मतलब है कि मल्टीप्लाई का कंपाउंड मल्टीप्लिकेशन होती है। ये है मेरी आपसे गुजारिश। थैंक यू वेरी मच, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। अल्लाह हाफिज। अच्छा शोएब भाई साहब भी कह रहे हैं कि वाकई ये यानी कि प्रायोरिटीज, जी असल में यही है। अच्छा, उस पर रोशनी डालें, प्रायोरिटीज कैसे हम फिर फिक्स करें। मैं यही बताना चाह रहा था। It's not easy. It's a very difficult. It's a thankless task for parents now. Parents are struggling. हमें जब अपने काम करने होते हैं तो हम हर चीज़ में बड़ा देखभाल के करते हैं। जी। बच्चे जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जी। जो हमारा फ्यूचर है, हमारे मुल्क का फ्यूचर है, उन पे हम शुरू से तवज्जो नहीं देते। शायद उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करके हम ये समझते हैं कि हम उनके साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि जो चीज़ें हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो उनके लिए सूटेबल हैं, क्या वो उससे वो फ़ायदा उठाएंगे या उनका नुकसान होगा। आप यकीन कीजिए, आपने शुरू में भी कहा था कि 2-4 साल के बच्चे भी जो है ना, आजकल छोटे बच्चों को भी ये मुस्तकिल टैबलेट या मोबाइल जो है हाथ में कोई भी चीज़ देखते हो, चाहे वो कार्टून्स देख रहे हो, चाहे कोई भी चीज़ देख रहे हो, उसकी वजह से उनकी आंखों पे अफेक्ट कर रहा है। अगर बच्चों पे अभी ये हाल है तो इमेजिन कि 10 साल की उम्र में उनके साथ क्या होगा। तो चीज़ फिर वही कह रहा हूँ कि ये चीज़ कहीं नहीं जा रही, इसमें मज़ीद तरक्की होगी, इसको ग्रो, लेकिन आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए क्या बेहतर है, आपके बच्चों के लिए क्या बेहतर है, लेकिन कितना इस्तेमाल। शोएब भाई बिल्कुल, लेकिन प्रेशर है ना पेरेंट्स पर कि बच्चे आते हैं घर में कि माय फ्रेंड्स गॉट अ मोबाइल, देव गॉट दिस टैबलेट लेटेस्ट, सो वो पेरेंट्स भी प्रेशर में आ जाते हैं यार। आजकल बच्चे भी यानी कि दे नॉट वेरी थैंकफुल इज वेल, पेरेंट्स टू ऑल गो आउट ऑफ देयर वे। पेरेंट्स की जब आप बात करते हैं कि पेरेंट्स टाइम, हम प्रायोरिटीज़ की बात, पेरेंट्स हमारे अनसोशेबल जॉब्स करते हैं, यानी कि अनसोशेबल आवर्स, वो बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं, वो ओल्ड स्कूल हैं, दे ग्रोन अप इन अ डिफरेंट एरा। लेकिन बच्चे आप यानी कि दे मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट, जिस जनरेशन में जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसकी हमें फ़िक्र है। देखिए बात हमें इस कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को या माइनॉरिटी जो भी लोग हैं यहाँ, जो कम्युनिटीज़ हैं, इफेक्ट्स एवरीबडी। वी हैव टू थिंक अबाउट आवर फ्यूचर जनरेशंस। And this, giving somebody a 5-year-old a mobile phone now, yes, we can say it, but is it easy to say no? You know, you have to be very strict. But can we do that? Can we do that as parents? Or we say, you know, we're trying to be the good parents, but like you said, really we're damaging kids, maybe. This is what I'm saying, कि जो चीज़ें हमें पसंद है, if we love our children, जो चीज़ें हमें पसंद है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो उनके काम की हों। अगर हम ये समझते हैं कि जो चीज़ उनके लिए नुकसानदेह है, उसके लिए हम सख्ती कर सकते हैं ना। यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, अदरवाइज यू कैन सी द रिजल्ट व्हाट्स हैपनिंग नाउअडेज कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको अफेक्ट कर रहा है ये। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए, देखिए बच्चों को कंट्रोल करना आसान होता है बजाय इसके कि बड़ी एज के जो टीनेजर्स या उसके बाद की जो एज है उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। जो छोटे बच्चे हैं उनको कंट्रोल करना आसान होता है। अगर आप छोटे बच्चों को ही ये आदत डालेंगे तो फिर बड़े होके, देखिए बड़े होके बच्चे, ये सिर्फ जो आज के बच्चे हैं वो कल जब बड़े होंगे तो ये टेक्नोलॉजी कहीं से कहीं पहुंच चुकी होगी, उस वक्त और मसाइल होंगे, सोच भी नहीं सकते। उस वक्त ये मसाइल नहीं होंगे, उस वक्त और मसाइल होंगे। आपको शायद याद हो कि जब हम टीनेजर हुआ करते थे,
ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہر کمرے میں ٹی وی ہو. کچھ سالوں کی بات ہے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہر کمرے میں ٹی وی ہو. ٹی وی ایک لاؤنج میں ہوا کرتا تھا, سب لوگ وہاں بیٹھ کے ٹی وی دیکھا کرتے تھے. پھر کیا دور آیا کہ ہر کمرے, والد صاحب پسند کے پروگرام دیکھنے بھی نہیں دیتے تھے جی, تو نیوز دیکھتے تھے. اس میں کیا ہوا کہ پھر سب کمروں میں ٹی وی چلا گیا. اب یہ ہے کہ سب کے ہاتھ میں یہ ہے, جس میں ابھی بھی میں بتا رہا ہوں کہ آگے جو ترقی ہوگی اس میں یہ ٹی وی شیوی یہ سب ختم ہو جائے گا. صرف اس کے اوپر جو ہے تمام چیزیں, جیسے ابھی آپ لائیو پروگرام کر رہے ہیں نہ صرف ٹی وی پہ بلکہ لوگ دنیا بھر میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں. بالکل. اب دیکھیے اس سے اگر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے تو یہ تو بہتری کی طرف قدم ہے نا, کہ سوشل میڈیا پہ آپ نے ایک ایسی چیز ڈالی جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں یا ایٹ لیسٹ محظوظ ہو رہے ہیں, نقصان تو نہیں ہو رہا. اسی طرح سے جو بزنسز ہیں, جتنے بھی بزنس ہیں جنہوں نے یہ شروع کیا تھا فری سوشل میڈیا, ٹھیک ہے, ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ کلیکٹ دا ڈیٹا اینڈ دین انجوائے دا بینیفٹس. سر یہ بھی ہے شعیب بھائی, وہ تو بینیفٹ انجوائے کر رہے ہیں, وہ بزنس بڑھا رہے ہیں, لیکن جو گھروں کا نظام درم برم ہو چکا ہے اس کی کون ازالہ کرے گا؟ میں اسی کی بات کروں کہ ماں باپ جو ہے نا ان کو بھی چاہیے کہ یہ سوچیں کہ what things are in their benefits whether they are using that or not. کہ اگر آپ کو خود پتہ ہے کہ وہ چیز, آپ نے خود ابھی ذکر کیا کہ ہم خود دیکھتے ہیں گھروں میں کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ خود اپنے اپنے موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں, لوگ اس پہ یا تو کھیل رہے ہیں یا واٹس ایپ کر رہے ہیں یا جو بھی سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے افیکٹ کر رہا ہے نا. اب یہ کوئی ایک چھوٹی سی چیز تو ہے نہیں, دنیا بھر کا مسئلہ ہے نا, یہ دنیا بھر کا مسئلہ ہے, صرف ایک کسی ملک کا یا کسی شہر کا مسئلہ نہیں, دنیا بھر کا مسئلہ ہے. اور دنیا بھر میں اتنی اسپیڈ سے, اب چونکہ دیکھیں نا یہ ایک جو صحیح معنوں میں اب یہ گلوبل ولیج ہو گیا ہے. بالکل, اب صحیح معنوں میں, اس لیے کہ جو آپ یہاں کر رہے ہیں یو کے میں بیٹھ کے, ساؤتھ افریقہ میں بیٹھا ہوا آدمی, پاکستان میں بیٹھا ہوا آدمی یا ساؤتھ امریکہ میں بیٹھا ہوا آدمی ایک وقت میں سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آج سے 20-25 سال پہلے ایسا نہیں تھا کہ لوگ ایک ہی وقت میں ساری جگہوں کو دیکھ رہے ہوں. اس لیے بہت ساری ملکوں میں بہت ساری چیزیں بہت لیٹ آتی تھیں, فیشن ہو گیا یا دوسری استعمال کی چیزیں ہو گئی لیٹ آتی. لیکن لوگوں کو شعیب بھائی اتنی ٹیکنالوجی جیسے آپ کہہ رہے ہیں اور ایڈوانس ہوگی, یعنی کہ لوگوں کو ابھی چپ کیا جا رہا ہے, بچوں کی باتیں ہو رہی کہ ان کو چپ کیا جائے. یہ تو بہت بات کی بات ہے کہ اب جب چپ کر دیا جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ ٹوٹل کنٹرولڈ ہوں گے, تو پھر ہماری زندگی کیا ہوگی, ہم روبوٹ مشین بن چکے ہیں. پھر میں نے کہا نا روبوٹ کا انسانیت کہاں گئی پھر ہے لوگوں کے, ہیومن بینگز وی گو ایموشنز. ہمارے آف ڈے ہوتے ہیں, گڈ ڈے ہوتے ہیں, بیڈ ڈے ہوتے ہیں, گھر میں لڑکے آتے ہیں, سو بات ہوتی ہے. تو یہ یعنی کہ ہم روبوٹ بن جائیں گے سب. یہ بچوں کی میں بات کر رہا ہوں, ان کی خاص کر وہ جنریشن, یعنی کہ اٹ از quite a scary phenomena. It is. اور آج ہی میں نے نا I've just read news that robots, they've built a robot which will be act like a priest, right? He will be solving problems. He will even bless a wedding or these kind of things جو چرچ میں ہوتی ہیں, وہ روبوٹ کرا گیا, روبوٹ پریسٹ. لیکن میں یہی بتا رہا ہوں کہ things are going forward, تو اس کا مطلب یہ نہیں. Are we really going? I know we're going forward, but to me the good old days were much more forward because کوئی فیلنگز ختم ہو گئی ہے شعیب بھائی. دیکھیے آج کل جو ہے نا ہم کم ٹائم میں زیادہ چیزیں کرنے کے چکر میں It's too much for the average. دیکھیے I think, do you think the human brains will comprehend all this information? We don't switch off. Yeah, that's we what I'm do saying. not switch off. We don't have rest. You know, we go different groups. Yeah. Different, you know, 10 گروپوں میں ہمیں ادھر لڑائی ہے, ادھر گھر کے ماحول ہے وغیرہ. اچھا, so all these things and non-stop bombarding us, information warfare ہو رہی ہے, hybrid system چل رہا ہے. جتنے بھی گروپس ہوتے ہیں آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر, اس میں دنیا بھر سے لوگ ہوتے ہیں. ایک آدمی امریکہ سے بیٹھ کے کام اس میں شامل ہو رہا ہے, ایک پاکستان سے بیٹھ کے شامل ہو رہا ہے, ایک یو کے سے. تینوں کے ٹائم ڈفرینٹ ہیں, تینوں کے ٹائم ڈفرینٹ ہے نا. اسی طرح اور دنیا میں چلے جائیں, آسٹریلیا ہے یا دوسرے ممالک ہیں, وہاں کے ٹائم ڈفرینٹ ہے. تو تھرو آؤٹ 24 آور یہ آپ کے ٹنگ 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 کوئی نہ کوئی میسیجز وغیرہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس گروپ کے اندر شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ صحیح معنوں میں یہ گلوبل ولیج بن گیا ہے. اس سے ہمیں فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں, لیکن جہاں جہاں نقصانات ہو رہے ہیں ان پہ ہمیں خود نظر پڑنا پڑے گی. جو کمپنی اس سے بزنس کر رہی ہے وہ کبھی آپ کو نہیں بتائے گی کہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا کیا ہیں, وہ صرف اس کے ایڈوانٹیجز بتاتی ہے. آپ کسی بھی سوشل میڈیا کی پبلسٹی اٹھا کے دیکھ لیجئے تو اس میں آپ کو فری اور اس کے فوائد جو ہیں وہ دکھائے جائیں گے, نقصانات نہیں دکھائے جائیں گے. یہ تو ہمارا فرض ہے نا, جو ٹیکنالوجی نہیں آ رہی ہے اس کو جہاں استعمال کیا جا رہا ہے وہاں پہ ہمیں فوراً یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے. کسی کے کہنے سے نہیں ہوتا. ادروائز جن کمپنیز نے اس کو ایجاد کیا تھا وہ تو ابھی بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے فائدے کے لیے ہم اس کو فری کر رہے ہیں. آپ دیکھیے بہت سارے
وہ جیسے ایک تالاب میں آپ جاتے ہیں نا, when you go for fishing, right, you've got so many like 2-3 rods, you don't start all together, right, you try one and then you try another if it doesn't work. اسی طرح سے جو آپ کی سوشل میڈیا کے نیٹ ورکس ہیں, اگر آپ 1-2 یا 3 میں ہیں اور اس کو آپ صحیح طور پر استعمال کر رہے ہیں تو یقین جانیے آپ کو ٹائم نہیں ملے گا کہ آپ 8-10 کے ایک ساتھ ممبر بنیں. زیادہ تر لوگ وہ کر رہے ہیں جن کے پاس یا تو کوئی کام نہیں ہے یا پھر اگر کام ہے تو وہ کام سے بھی جان چھوڑا. بعض آپ کو پتہ ہے بعض جگہوں پہ پابندی لگی ہے کہ کام کے دوران آپ واٹس ایپ وغیرہ چیک نہیں کریں گے, اور یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے کیونکہ یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں نا اس کے اوپر. یہ کوئی تخلیقی کام تو نہیں ہو رہا ہے کہ آپ نے 10 دفعہ واٹس ایپ چیک کیا یا 500 دفعہ جو ہے نا آپ نے دن میں, یہ مقابلہ ہوتا ہے باقاعدہ. تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں, یہ تو اور زیادہ ترقی کر رہا ہے. کیا ہم خود ترقی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہم اپنے اندر بھی تو جھانک کے دیکھیں نا کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ, وہ جیسے ابھی کہتے ہیں آج کل فیملی سسٹم جو ختم ہو گیا, میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ آپ پورے پڑنانا دادا دادی وغیرہ کے ساتھ رہا کرتے تھے. آپ اپنے ماں باپ بچے جو ساتھ رہتے ہیں وہ بھی ایک فیملی ہے نا, کم از کم اس کو تو بریک نہ کرنے دیں نا. تو اگر ہم لیکن we are slightly helpless because ہم خود بچوں کو کہتے ہیں کہ فون اتنا, ہم خود ایڈکٹیڈ ہیں. یہ ایک ایڈکشن ہو چکی ہے نا. ہاں لیکن آپ کسی کا فون اس سے 2 منٹ, مجھے آپ اپنا فون دے دیں 2 منٹ, دیکھیں آپ بھی گھبرا جائیں گے, میں بھی گھبرا جاؤں گا کہ کوئی کسی کو فون نہیں دیتا, ادھار دے دے گا, فون نہیں دے گا کوئی. ہاں لیکن ایڈکشن تو ہو چکی ہے نا. ہاں لیکن یہ ایڈکشن ہم نے اپنے طور پہ بنائی ہے نا اپنے لیے. اگر ہم ایڈکٹیڈ ہیں ہم اپنے بچوں کو کیسے روکیں گے اس کے کام کے لیے؟ This is the question. ہے نا, That's what I'm saying. How do we get away from that? اس کا آنسر یہ ہے It's very difficult. کہ جو چیزیں ضرورت کی ہیں اس کو استعمال کریں, اور جو چیز ضرورت کی نہیں اس کے اوپر ٹائم ضائع نہ کریں, کیونکہ یہ ایک چیز نہیں ہے نا. ابھی میں جو ابھی آپ کہہ رہا تھا کہ بہت بڑی چینجز آنے والی, وہ چینجز کیا ہیں؟ ان فیوچر ناؤ دے آر پلاننگ ٹو لانچ سم ویب سائٹس ویئر یو ول بی کنیکٹڈ بائی جسٹ لوکنگ ایٹ دا ویب سائٹ. ٹھیک ہے, آپ نے آن کیا ویب سائٹ اور اس کے اندر یو کنیکٹڈ, آپ کو الگ سے ای میل ایڈریس پاسورڈ اور یہ سب ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, تو اس کو کوئی اور نہیں دیکھ سکتا. میں آپ سے کہوں گا جی اس ویب سائٹ کو کھولیں, آپ کھول کے آپ اس ویب سائٹ کو تو دیکھ سکتے ہیں, لیکن آپ کا اکاؤنٹ جو ہے جب تک آپ خود اپنی آنکھوں سے, یہ چیزیں اور جگہوں پہ بھی ہو چکی ہیں, آئی ریکگنیشن جو ہے وہ ہو چکی ہے. آپ خود دیکھیں نا, آپ کا موبائل جو ہے ایک ٹچ کرنے سے کھل جاتا ہے, ایک دفعہ آپ انگوٹھا لگائیں کھل جاتا ہے, کوئی اور انگوٹھا لگائیں نہیں کھلتا, اس لیے کہ یہ ٹیکنالوجی بڑھ رہی نا. اس طرح مزید ٹیکنالوجی اور آگے بڑھے گی, اور یہ ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھے گی, یہ صرف کہنے کو تو ہیومن بینگ کے لیے یعنی کہ آپ کا پورا جو بایو ڈیٹا ہے, جی بالکل, آپ ہم فون اوپن کرتے ہیں فنگر پرنٹ, آئرس, یہ ایئرپورٹ جی بالکل, تو پھر وہی بات ہے کہ یعنی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو گیا وغیرہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یعنی کہ بالکل آپ کی فریڈم جو تھی ایز اے ہیومن بینگ to relax sometime, to get away from the rush of the دنیا, وہ تو پھر بالکل is going to be non-existence then. دیکھیں یہ سب چیزیں ٹائم بچانے کے لیے آئی تھی, ہم ٹائم اس پہ ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ کو جاب چاہیے تو جی آپ سی وی دیجیے, اب آپ گھر جاتے تھے سی وی پریپیئر کرتے تھے یا کاپی کرتے تھے, اس کے بعد پھر لے کے آتے تھے, باقاعدہ فزیکلی جا کے ڈراپ کرتے تھے. ابھی اگر کوئی کہتا ہے کہ یار اب وہ سی وی آپ کا پڑا ہوا, میں یوں کرتا ہوں, کہتا ہے میں نے آپ کو ای میل کر دیا, ٹائم بچا نا آپ کا. لیکن اگر وہی چیز میں اس میں پورا دن لگاؤں, if I invest the whole day on just one thing, what am I getting out of it? Unless it is my business. اچھا چلو, let's look at some of the positive aspects of social media. یعنی کہ even in elections, عرب اسپرنگ کی باتیں ہو رہی ہیں, یہاں یو کے میں لوگ کہہ رہے ہیں, پاکستان میں جو تبدیلی کی لہر چلی تھی وہ بھی لوگ اس کو ایکویٹ کرتے ہیں. سو positive, other positive aspects, how do you see them in, یعنی کہ اس کے فوائد تھوڑے بھی اس پر بات کریں گے. لوگوں کو اس کے فوائد تو بہت زیادہ ہیں, بالکل بری چیز ہے, لیکن اس میں جو بیسٹ, اچھا یہ ایڈوائس دیں شعیب بھائی کہ what's the best way to use social media. میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ بار بار اکثر لوگ کہتے ہیں یہ بہت بری چیز ہے. بری چیز یہ نہیں ہے, وہی چھری والی مثال ہے کہ چاقو آپ کے ہاتھ میں ہے, برے ہم ہیں, آپ چاہے سبزی کاٹیں یا کسی کا ہاتھ کاٹیں, دو ایکسٹریم ہو گئی نا. بالکل, سبزی کٹ رہی اس کا مطلب وہ بنے گی پکے گی, کسی کا فائدہ ہوگا, ایک کسی کا آپ نے ہاتھ کاٹ دیا تو وہ نقصان ہو گیا کسی کا. اسی طرح سے یہ ٹول بھی ایسے ہی ہے, اس سے آپ کسی کو کال کر کے دھمکی بھی دے سکتے ہیں, اور کسی کو کال کر کے یہ بھی سکتے ہیں آئی ایم سو سوری. بالکل, بہت فرق ہے ان دو چیزوں میں.
تو اسی طرح سے جب بھی آپ کوئی بھی سوشل میڈیا کی ویب سائٹ یوز کرتے ہیں یا کسی اور پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں, ابھی تو میں نے بتایا نا نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں, ابھی تو مزید چیزیں آئیں گی, کسی پہ بھی جاتے ہیں وہاں پر صرف یہ دیکھیں کہ آپ کے فائدے کی چیزیں کیا ہے وہ استعمال کیجئے, اور جو نہیں اس کو چھوڑ دیجئے. آپ نے کہا ہم ایڈکٹڈ ہو گئے, ہم ایڈکٹڈ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ایڈکٹڈ ہوں اس کے؟ تو یہ تو روک نہیں سکتے شعیب بھائی. نہیں, یہ آپ بالکل آپ کے اوپر ہے. Anybody stopping people becoming addicted to a mobile phone once they've got it. ایک بار بچوں کو آپ دے دیتے ہیں فون, it's no way back. دیکھیے آپ, میں آپ کو کرنٹ مثالیں دیتا ہوں, امریکہ کی, یو کے کی, ترقی یافتہ ملکوں کی مثالیں دیتا ہوں, ٹھیک ہے. یہاں پہ کیٹ اسٹیونز جو ہے پاپ سنگر, سڈنلی مسلمان ہو جاتے ہیں, ہر چیز چھوڑ دی اس نے. کیوں؟ اس نے ڈیسائیڈ کیا, اس نے ارادہ کیا کہ میں اب یہ نہیں کروں گا, مجھے صحیح کام کرنا ہے, اس نے صحیح کام پہ لگے, اس نے ساری چیزیں چھوڑ دی. یہ انسان خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا اس کے لیے بہتر ہے, کیا کرنا چاہیے. we strong enough. انسان کمزور بھی ہوتا ہے نا, یہ تو سب چیزوں میں ہوگا. بالکل, میں کہتا ہوں کہ دس از اے ویری ایزی ٹول ان یور ہینڈ. ایک ویڈیو دیکھے کرتے عادی ہو جاتا ہے, ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم جس لوگ فضول کی باتیں ہیں, لیکن it's just there, it's like entertainment industry. ایکسیڈنٹ ہو جانے کے ڈر سے ہم چھوڑتا نہیں دیتے گاڑی چلانا. بالکل ٹھیک ہے نا, لیسن لیتے ہیں, سیکھتے ہیں, اگر نہیں کامیاب ہوتے تو پھر لیسن لیتے ہیں. ابھی مجھے لیکن گاڑی آپ کو اے ٹو بی لے کے جاتی ہے ایک, بالکل, لیکن یہ جو ہے یہ اے ٹو بی سی بھی چلا جاتا ہے نا موبائل. ہاں, لیکن گاڑی سے ہی آپ کی اوور اسپیڈنگ ہوتی ہے, گاڑی سے ہی آپ کی کار چیزنگ ہوتی ہے, گاڑی سے ہی آپ کو ٹکٹس بھی ملتا ہے. یہ سب چیزیں گاڑی کے ساتھ ہی ہوتی ہیں نا. لیکن اب اسی گاڑی کو اگر آپ صحیح سے چلائیں تو یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی, آپ کے فائدے کے لیے استعمال ہو رہی ہوگی نا گاڑی. سیم چیز اس کے ساتھ بھی ہے, جہاں دنیا کی اور چیزیں آپ فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں, جہاں نقصان لگتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, سیم اس کے ساتھ بھی ہے. صرف فرق یہ ہے اس میں یعنی کہ اس کو یوز اٹ ان پروپورشن. کیسے, کیا ایڈوائس آپ دے سکتے ہیں پیرنٹس کو؟ اسپیشلی پیرنٹس زیادہ سب سے زیادہ پریشان ہیں اباؤٹ ٹین ایجرز اینڈ چھوٹے بچوں کے بارے. لوگ جہاں بیٹھتے ہیں ڈرائنگ رومز میں ایک گفتگو ہوتی ہے, بچے فون پر رہتے ہیں, بات نہیں سنتے, کھانا کھاتے وقت بھی بچے لگے ہوتے ہیں. یہ گھر کی کہانی, بلکہ میں آپ گھر کی کہانی سے ہی کہہ رہا ہوں. میں مثال دوں آپ کو, کسی گھر میں تھا میں, تو میں نے کہا کہ کیا بچے نہیں ہیں گھر میں؟ انہوں نے کہا جی ہیں. اور جب کھانا نکلا تو انہوں نے بچوں کو ٹیکسٹ کیا کمرے میں کہ آ جائیں کھانا نکل گیا. تو پھر بچے آئے ہیں اور کھانا کھایا ساتھ بیٹھ کے. اسی طرح تو یہ اٹ از شاکنگ کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ بھی کمیونیکیشن جو ہے صرف اس طرح سے رکھتے ہیں اور کوئی ذریعہ نہیں ہے, یا بچے آپ کی سنتے نہیں ہیں, یا آپ جو ہیں بچوں کو جو ہے توجہ, میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بچوں کو جو ہے نا وہ توجہ نہیں دی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے توجہ جب دیتے اگر تو وہ اس قابل ہوتے کہ وہ آپ کی بات سن کے سمجھتے. اگر آپ نے بچوں کو شروع سے جو ہے نا, if you just offer them whatever they want they can get it. Suppose if you say to your son, okay son, you are only 6 years old, but now from today whatever you want I'll provide you. اب بچہ جو ہے اس کے ذہن میں اچھی چیزیں بھی آ سکتی ہیں, بری چیزیں بھی آ سکتی ہیں. کل کو وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے آپ بائک لے کے دے دیں, ابھی میں چلا نہیں سکتا, but I'll just put it somewhere just to tell everyone that I've got a bike. I can't ride but I've got a bike because I can afford it. تو سیم چیز ہے نا, آپ نے غلط طریقے سے اس کو سکھا دیا. اس میں بھی یہی ہے کہ you can buy, you can have it, you can play with it, but to a certain limit, to a certain extent. Otherwise بچے جو یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, آپ کے آنے والی نسل جو ہمیشہ آپ سے آگے جاتی ہے, اور جب تک وہ آگے جائے گی جب تک یہ اس کی ایڈوانسمنٹ بہت زیادہ ہو چکی ہوگی. تو اس لیے اگر آپ شروع میں نہیں کنٹرول کریں گے تو پھر آگے جا کے بڑے مسئلے ہوں گے آپ کے ساتھ. کوئی شک نہیں اس میں. اور اگر آپ بھی لائن پر آنا چاہتے ہیں, ہمارا نمبر ہے 01204939393. You're watching Let's Talk on Ummah Channel Sky 759. میں ہوں آپ کا میزبان محمد شفاقت. We've got nearly about 20 minutes left. اچھا شعیب بھائی, یعنی کہ let's look at the future of social media. آپ تھوڑی بہت کہہ رہے تھے, یعنی what kind of stuff are we looking at now in the future? یعنی کہ میں نے تو ایک جگہ پڑھا تھا کہ یہ جو اسکرین ہے یہ آپ کی بازو پر آ جائے گی, اور یعنی کہ جیسے آپ کے ہولوگرامس, یعنی کہ آپ پاکستان لوگوں سے بات کرتے ہیں آج کل تو, یعنی کہ آپ فیس ٹائم کرتے ہیں, لیکن سنا ہے کہ وہ تو آپ کے کمرے میں لوگ آ جائیں گے جی وداؤٹ اے ویزا. بالکل بالکل, ویزے کے بغیر. اچھا یہ بھی یعنی کہ بالکل یہ ہے, پائپ لائن میں ہے ساری چیزیں. میں آپ کو بتاؤں آج سے, good aspects of it that like you say وہی پروپورشن میں یوز کرنے کی بات ہے. آج سے کوئی 30-32 سال پہلے میں نے ایک امریکن فلم دیکھی تھی, اور اس فلم میں ایک خاتون ہوتی ہیں اور وہ فیوچر دکھا رہے تھے کہ 20 سال بعد کیا ہوگا. وہ 20 سال بعد کا دکھا رہے تھے کیا ہوگا.
وہ خاتون جو ہیں گھر میں داخل ہوتی ہیں اور گھر میں دروازہ کھولتی کہتی ہیں کہ ریڈ مائی ای میلس, اور ایک ایک کر کے وہ آواز آتی ہے ای میل فرام دس, نو ڈیلیٹڈ, نو ریڈ دس ون, نیکسٹ ون, اوکے فرام دس کمپنی, اوکے go on, and then okay, just reply, I'll come tomorrow. So just by saying that, it was working. Her email was working by just saying that, do it, delete it, open it, read it. So after what, 20 years exactly, now you have an option by saying search this and it will search for you, and it can actually talk to you, it can direct you, right? If you're going somewhere, you don't know the address or the place, you can just tell them, okay, I want to go to that place, and it will actually direct you by just saying that. So it is happening. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ ہاتھ پہ آ جائے گا, یہ اس ان دا پروسیس, ان دا نیکسٹ 5 years, یہ کوئی 20 سال اب نہیں لگیں گے, اب بہت تیزی سے اسپیڈ سے چینجز آ رہی ہیں. سو ان دا نیکسٹ 5 years. That was confusing me. جب آپ کہتے ہیں کہ ماں باپ ٹائم دیں بچوں کو, اس پر توجہ دیں وغیرہ وغیرہ, جب اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی آ جائے گی تو پھر واقعی جب لوگوں کو چپ کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ, سو it's going to become more and more difficult for parents whose children are یعنی کہ 2, 3, 4 at the moment now. So when they're 15, 20, یعنی کہ it'll be just too out of the hand to control it then. ہاں, لیکن آپ یہ غور کریں نا اس بات پہ کہ آج سے 30-35 سال پہلے ہمارے والدین بھی یہی کہا کرتے تھے کہ اگر سارا وقت بیٹھ کے ٹی وی دیکھو گے تو پڑھو گے کب, سارا کہا کرتے تھے نا. اس طرح کی چیزیں جو ہے ہوتی تھیں. یہ اور ابھی کیا ہو رہی ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ سارا وقت موبائل پہ لگائیں گے, اگر آپ سارا وقت موبائل پہ لگائیں گے اور صرف اس پہ ہی ٹائم ضائع کریں گے, باقی کام نہیں کریں گے. لیکن بات کیا امپلیمنٹیشن کی بات ہے, اگر آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لیے پرابلمز ہوں گی, آگے چل کے بچوں کے لیے اس سے زیادہ پرابلم ہوں گی, اس لیے کہ بچے ہمیشہ جو ہیں وہ آپ سے اہیڈ ہوتے ہیں اور نئے. اچھا, میرے پاس ایک انفارمیشن بھی ہے جی کہ پمپز انہوں نے نیپیز ڈیولپ کی ہے آج کل, جو آپ کی بچوں کی ہیلتھ بتا دے گی. نیپی بالکل ہو چکی ہے, وہ ہو چکی ہے. نہ صرف ہیلتھ بتا دے گی بلکہ آپ پیمپرز کے اندر جو بچوں کے غلاظت ہے اس کو خوشبو میں تبدیل کر دے گی, یہ بھی شامل ہے اس میں. جی You're really pulling my leg now, you sure? نہیں, یہ حقیقت یہ ہو چکا ہے, یہ ہو چکا ہے. یہ دیکھیں ٹیکنالوجی کتنی آگے جا رہی ہے کہ آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اس نے نیپی گندی کی ہے اور وہ سب جگہ گھوم رہا ہے, تو سب لوگ جو ہے سوچیں یار اسمیل آ رہی, وہ بھی ختم ہو گیا. تو یہ چیزیں. اچھا, دوسری بات ہے یہ جو ویدر, یعنی کہ کچھ ممالک میں دبئی وغیرہ آج تو بڑی بارش ہو رہی ہے ادھر, لیکن یہاں کے ویدر فارمیشن بھی اس کو افیکٹ کر سکیں گے. یعنی کہ جہاں زیادہ گرمی ہے دے کین میک دی کلاؤڈ فارمیشنز بالکل ٹو میک اٹ رین. بالکل. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں تبدیل ہو رہی ہیں ہوا کے اندر. یہ ہوا ہی ہے نا جو ہمیں بلوٹوتھ سے کنیکٹ کر دیتی ہے, وائی فائی سے کنیکٹ کر دیتی ہے, مختلف چیزوں سے ہوا کے اندر. اب آپ یہ سوچئے اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں شامل کی ہوئی ہیں جس میں ابھی ہم شاید کوارٹر بھی نہیں ہم ڈسکور کر پائے ہیں, اور اتنی ہمیں ایڈوانس لگ رہی ہیں. اور جو چیزیں واقعی یہ جو آپ نے ابھی بچوں کی نیپیز کا بتایا وہ واقعی ہو چکی ہے, ڈائپرز اس طرح کے جس کے اندر جو ہے وہ آپ کو بچوں کی فیلنگز, اور کیونکہ بچوں کو یہ جب فیلنگ ہوگی کہ اگر ان کا پیٹ خراب ہو رہا ہے یا انہوں نے جو دودھ وغیرہ پیا ہے وہ صحیح نہیں ہے, اس کو جب آپ مانیٹر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک میں there could be health benefits, یعنی کہ you could یعنی کہ لوگوں کی آج کل جو بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں یعنی یہ بھی ایڈوانس ہو جائے گا. بالکل, یعنی کہ لوگوں کی مانیٹرنگ ہیلتھ بھائی آپ کو پہلے پتہ چل رہا ہے کہ یہ پرابلم ہے. ابھی کیا ہوتا ہے, آپ نے ٹچ کیا, خون نکلا, پھر آپ ٹیسٹ کرتے ہیں بلڈ شوگر وغیرہ یہ وہ, ٹھیک ہے نا. اب مشین آ جائے گی, آپ نے یہ ہاتھ رکھا اور پتہ چل گیا آپ کے بلڈ میں کیا کیا چیزیں ہیں. بلڈ ٹیسٹ جو جس کو ہم کہتے ہیں جس میں کچھ دن لگ جاتے ہیں بلڈ ٹیسٹ کرانے, وہ ساری چیزیں آپ کو اس میں مل جائیں گی. وہ ساری چیزیں بلڈ پریشر وغیرہ کا لیول سب آپ کو ایک ٹچ سے پتہ چل جائے گا. تو یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کو ہم روک نہیں سکتے. آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس کو بے قابو ہو گیا اس کو واپس بوتل میں ڈال دیں. اس کو روک سکتے ہو تو روک لو, روک سکو تو روک لو. تبدیلی آئی, تبدیلی آ گئی, تبدیلی آ گئی. یہ لیکن تبدیلی ویری انٹرسٹنگ اسٹف ہے, بیکاز بہت ہی فائدہ مند چیز ہے. لیکن نو ڈاؤٹ اس میں جو there's a dark side as well to the net, to the دیکھیں کتنی اسپیڈ سے نیٹ, سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, اتنی اسپیڈ سے جو نیٹ چینج ہو رہی ہے نا, یعنی 5G جو ہے جب آنے والا ہے, دبئی آلموسٹ ریڈی
to launch driverless taxis. جی جی ٹھیک ہے بالکل بالکل 5G کے آتے ہی وہ کہہ رہے ہیں ہم ریڈی ہیں. ڈرون ٹیکسیز وغیرہ اور فلائنگ ٹیکسیز اور یہ بالکل Amazon ڈرون سے ڈلیوریز کر رہا ہے سیم ڈے. ٹھیک ہے نا, ٹیکنالوجی ہے نا. بالکل. ڈرائیور لیس ٹیکسی, دبئی میں ڈرائیور لیس ٹرینس چلتی ہیں. اچھا ڈرائیور لیس ٹرینس چلتی ہیں, الیکٹرک سے سارے سسٹم ہوتا ہے. تو پھر لوگ اچھا یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی جو آ رہی ہے وہ بھی آ رہی ہے نا, تو پھر لوگوں کی وہ جاب تو ایک الگ دنیا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ آپ کے اس دنیا میں ہم کیا کریں گے شعیب بھائی؟ ہولوگرام دیکھ لیجیے, آپ وہاں ہیں نہیں لیکن آپ کا ہولوگرام جو ہے وہ آپ کی طرح ایکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ بلاول بھٹو نے یوز کرنا شروع کر دیا تھا. کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کو کس طرح سے لیتے ہیں اور یوز کس طرح سے کرتے ہیں اور کتنا کرتے ہیں. جتنی آپ کو ضرورت ہے آپ کیجئے, جتنی نہیں ہے اس کو چھوڑ دیجئے. اگر آپ خود بھی یہ کریں گے تو یقیناً آپ کے بچے بھی کسی حد تک آپ کو فالو کریں گے. اور اگر آپ نے ٹائم ہی ضائع کرنا ہے ٹیکنالوجی میں بیٹھ کے تو پھر میں یہ ابھی کی بات نہیں ہے, آج سے کوئی 30-35 سال پہلے لوگ VCR پہ فلمیں لگاتے تھے. بعض لوگوں کی عادت تھی کہ 4-4 5-5 فلمیں ایک ساتھ لے کے آتے تھے اور تھرو آؤٹ اگر 2 دن کی چھٹی آ گئی تو وہ پورے 2 دن 3 دن بیٹھ کے اس کو دیکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے شعیب بھائی, آخر میں کیونکہ ہمارے پاس 4-5 منٹ رہ گئے, آپ یہ خاص کر پیرنٹس کے لیے, یہ بہت وسیع ٹاپک ہے, اس پر جتنے پروگرام کریں وہ کم ہے کیونکہ اس میں وی کین ٹاک فار ایور. پیرنٹس کو چھوٹے بچے جن کے ناٹ مائی ٹین ایجز بٹ آؤٹ آف ہینڈ, آج شام کا گھر جا کر میں بھی وائی فائی بند کروں گا, یہ بتائیں کہ جو چھوٹے 5-6 سال کے ان کے لیے 1 منٹ میں ایڈوائس. ہاں بس ایڈوائس یہی ہے کہ دیکھیں ٹیکنالوجی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹیکنالوجی کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وائی فائی بند کرنا جو ہے نا مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ خود بھی سمجھیں, اگر نہیں نالج ہے تو اس کو پڑھیں, سمجھنے کی ضرورت ہے, اور پھر اپنے بچوں کو سمجھائیں. جو سمجھا کے کام کیا جا سکتا ہے پیار محبت سے, وہ ڈانٹ کے پابندی لگا کے بند کر کے نہیں کیا جا سکتا. Shoaib bhai, thank you very much for giving us time on my channel Let's Talk Show. Inshallah we'll call you again sometime on a different topic. And inshallah closing remarks یہ ہے کہ تبدیلی no doubt آ چکی ہے, لیکن we've looked at some of the plus points, the negative points, the good, the bad and the ugly of social media. لیکن کیسے کنٹرول ہوگا, انڈیویجولی ہم کر سکتے ہیں, as parents کر سکتے ہیں, society is too big for society to take responsibility for social media. اور مزید ایڈوانس ہوگی, اور تیزی آئے گی, اور ٹیکنالوجی بڑھے گی. فلائنگ کارز یعنی کہ وہ بھی اسی کا حصہ ہے, ڈرائیورلیس کارز, ڈرائیورلیس ڈرونز. لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے, دیٹس پارٹ آف دا ورلڈ. ایوالونگ ہے دنیا اور دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ لیٹس ٹاک ود محمد شفاقت. I'll be back next week again on Ummah channel Sky 759 and inshallah with another topic for you. So always join us on Ummah channel where we bring you all the relevant topics concerning the Muslim community in particular and all the communities, because یہ سب کے مسئلے ہیں, ہر گھر گھر کی کہانی ہے جیسے میں نے ٹاپ آف دا شو میں کہا تھا. So take care, Allah Hafiz, inshallah we'll be back next week at 7 o'clock on Ummah channel on Tuesdays with Let's Talk. Allah Hafiz. The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah channel.